اور ان کو اب وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی جب سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا ٹینٹوا دب رہا ہے، جو ہے نا وہ ان کے ساتھیوں نے کہا ہے کہ غلط کام آپ نہ کریں. تو اب یہ عجیب قسم کا جناب وہ حسینہ واجد کو لے کے عجیب قسم کا وہ پھیلا رہے ہیں پروپیگنڈا کہ جو بنگلہ دیشی عوام ہے انہوں نے جو وہ ہیں شیخ مجیب الرحمان اور ان کا خاندان اس لیے ان کا قلعہ کما کر دیا ہے کہ وہ جو ہے نا انہوں نے سازش کی تھی، پاکستان سے علیحدہ ہوئے تھے. وہ تو ڈا بیڑا اور اور جو وہ بات کر رہے ہیں کہ جی پاکستان میں جو غدار تھے ان کا جو ہے نا وہ جو پاکستان کے غدار تھے ان کی عوام نے ان کا حساب لے لیا، ان کا یہ ہو گیا، ان کا وہ ہو گیا. اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں جی عمران خان صاحب کے چونکہ یہ آئیڈیل تھے شیخ مجیب الرحمان تو اس لیے عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اچھا حالانکہ ہونا الٹ چاہیے، اس کو بھی دیکھتے ہیں جو ادھر ادھر صورتحال سامنے آ رہی کہ ہوا نہ تو اس کے الٹ چاہیے کہ جو پالیسیز حسینہ واجد نے جو ہے نا وہ کر رکھی تھی، روا کر رکھی تھی، حالانکہ اس کی پالیسیز اچھی تھیں. یہ آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اکنامکلی بہت زیادہ سٹرونگ کیا ان کو بنگلہ دیش کو حسینہ واجد کی پالیسیز نے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ جو حسینہ واجد اور اس کی جو پارٹی ہے، یہ اس کو سنا کہ انڈیا کی بھی سپورٹ تھی، ظاہر ہے ہی وہی مکتی بانی کا جو پرانا فنڈا چلا ہوا ہے وہ بھی، اور ساتھ ساتھ پھر یہ کہ انہوں نے انڈیا کی سپورٹ اور باقی اپنی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ سے اصل میں جو کام تھا وہ یہ تھا کہ چاہے پالیسیز اچھی تھیں یا نہیں تھیں جو بھی تھا، اصل میں لوگوں کے اوپر ظلم کر رہی تھی. یہ فرعون بنی ہوئی تھی. اس نے اپنی جو دوسری مخالف ہیں، دو ہی خواتین، ایک یہ شیخ حسینہ واجد اور وہ جو دوسری ہیں ان کا نام میرے ذہن سے ابھی نکلا ہوا ہے، بہرحال آ جائے گا، جو اپوزیشن لیڈر تھیں، ان کو انہوں نے ناحق جھوٹ اور جعل سازی کی بنیاد پہ جیلوں میں بند رکھا ہوا تھا. اور جیسے ہی اپوزیشن پارٹی آ کے کوئی احتجاج کرتی تھی، کچھ اس طرح کی بات کرتی تھی، ان کے اوپر وہی الزام جو آج یہ غریدہ فاروقی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ لگا رہی ہے عمران خان کے اوپر کہ بھئی جو اچھائی کی بات کرتا ہے، جو لوگوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، جو جسٹس کی بات کرتا ہے، ان کو اب غدار بنا دے. تو یہ حسینہ واجد بھی یہی کام کرتی تھی. لوگ اس وجہ سے تنگ ہوئے کہ میرٹ نہیں تھا، جسٹس نہیں تھا. یہ لوگ اپنی اقربا پروری کر رہے تھے. کچھ خاندان جو ہے نا وہ انہوں نے آگے اپنے سامنے رکھے ہوئے تھے. اور اس کے اوپر بی بی سی نے ابھی رپورٹ لکھی ہے کہ جی انڈیا کو بھی بہت بڑا دھچکا لگا ہے اس سارے اس سے، کیونکہ انڈیا نے اپنا سارا جو زور تھا وہ اسی کی پارٹی کے اوپر دیا ہوا تھا. اور انہوں نے جو اپنی ہے وہ کیا نام ہے اس کا، جو اپوزیشن پارٹی ہے اس کو انہوں نے بالکل دبا کے رکھا ہوا تھا، فرعونیت ان کے اوپر لا رکھی تھی. یہ وجہ بنی ہے کہ جس میں اسٹوڈنٹس اٹھے، جس میں ینگ جو اس وقت کی جنریشن ہے وہ اٹھی. انہوں نے کہا بھائی ہمیں ہمارا حق دو. اسٹوڈنٹس اٹھے، ایک جو ہے نا وہ اپنا پروٹیسٹ کیا انہوں نے، اور اس میں جو ہے نا وہ ناحق جانیں گئیں. ایک اسٹوڈنٹ گیا اور اس کے بعد پھر ایک پوری تحریک شروع ہو گئی، سول نافرمانی شروع ہو گئی. اور وہ اس حد تک پہنچی کہ شیخ حسینہ واجد جو کہ کہتے ہیں کہ فرعون بنی ہوئی تھی اپنے اس کا اپنے دور کی، کھانا کھانا بھی اس کو نصیب نہیں ہوا. اس وجہ سے نہیں ہوا یہ جو ہمارے یہ جو 2% کے، میں سمجھ اس لیے سوری یہ الفاظ یوز کرنے پڑ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کا دماغ عجیب ہے. یہ گھامڑ اتنے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی. اچھا مطلب بجائے اس کے کہ اپنی غلطی تسلیم کریں، بجائے اس کے کہ اپنا جو کوڑ مغز ہے ان کا اس کو یہ لوگ وہ کریں، سیٹ کریں، اپنی غلطیوں سے سیکھیں، یہ لوگ پھر بار بار وہی غلطیاں کر رہے ہیں. اب وہ جی شیخ حسینہ واجد کو بگانا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ چونکہ اس کا خاندان غدار وطن تھا، غدار تھا بنگلہ دیش کا، اور چونکہ بنگلہ دیشی پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے اس کو بگا دیا. تو بیڑا تاریا تو جا کے بنگلہ دیشیوں سے پوچھو تو صحیح کہ وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے یا نہیں. تم لوگ وہ گھٹیا، میں کہتا ہوں مطلب شرم آتی ہے انسان کو جو ہے نا وہ ان کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بھی. یار کس قدر غلیظ دماغ ہیں یہ، اور کس قدر لوگوں کو مس لیڈ کر رہے ہیں یہ سارے لوگ جو یہ اس وقت پوڈیم پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور جناب آ کے گھٹیا قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور عام سادہ لو عوام کو جو ہے نا یہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں. ابھی بات تو یہ ہونی چاہیے کہ شیخ حسینہ واجد کی ایسی پالیسیز کیا تھیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اس قدر زیادہ ان کے اوپر جو ہے نا وہ اسٹوڈنٹس وہ سارے
اس قدر زیادہ ان کے اوپر ان کا غصہ نکلا کہ انہوں نے اس کو کھانا بھی نہیں کھانے دیا. اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ تھی, سارے بندے اس کے ساتھ تھے, فوج اس